عبداللہ بن انیس کی مہم بھی کوئی بات ہو چکی ہے. تو یہ جو احد کے بعد کی مہمات بھی اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور پھر ہم نے آخری نشست غالباً اس نوعیت کی رکھی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام کے رمضان کیسا ہوتا تھا، اور وہاں پر آ کر ہمارا سلسلہ رمضان المبارک سے پہلے اس پروگرام کا رک گیا تھا. رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہوتا تھا، ہم نے اس پر گفتگو کی تھی. اس کے بعد ہم رمضان کی چھٹیوں پر چلے گئے تھے، چونکہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری اس پروگرام کی حد تک اس پروگرام کی حد تک چھٹیاں کی تھی ہم نے. اچھا، چھٹی بھی اس لیے کی تھی، جان کے اس لیے کی تھی کہ دیکھیے رمضان میں اتنے اسپیشل پروگرام رمضان کے حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ سیرت کا پروگرام جو یہ سیکوینس کا پروگرام ہے، ہم باقاعدہ ترتیب چل رہے ہیں، بالترتیب چل رہے ہیں. اور اگر وہ ترتیب بیچ میں مس ہو جائے، ظاہر ہے کسی کوئی تراویح کی وجہ سے چھوٹ جائے، کسی میں نقاہت آ جائے روزہ کھولنے کے بعد، یا کوئی روزے کے بعد اس میں نیند کا غلبہ آ جائے جو کہ عموماً تراویح میں ہوتا ہے، تو یہ پروگرام کا سیکوینس جو ہے بگڑ جائے گا. اس لیے ہم نے یہ اس پر پروگرام روک دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا ہے. اچھا، اب ہم چونکہ آگے جانے والے ہیں، اور اب جو ہمیں بات کرنی ہے وہ غزوہ احزاب پر، جسے آپ جنگ خندق کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ بہت اہم واقعہ ہے اور ہم اسے شروع کریں، لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہوا یہ تھا، یہ شوال میں ہوا تھا، اور الحمدللہ یہ شوال کا مہینہ ہے. شوال 5 ہجری میں ہوا نا غزوہ احزاب، یہ شوال کا مہینہ ہے. لیکن شوال کے مہینے میں یہ معاملے اپنی جگہ ہے. میں ذرا ایک چیز اور کہنا، شوال کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے؟ یہ عید ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بہت قیمتی جملہ ہے، اور یہ بزرگوں سے ہم نے سنا، علماء دین سے سنا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں استقبال رمضان ملتا ہے. ہم بات کر چکے رمضان سے پہلے، یہ اس سے پہلے ہو چکا تھا. الوداع رمضان نہیں ملتا. یہ جو آج ہماری تصور ہے کہ رمضان کیا چھٹی، شیطان آزاد، ہم بھی آزاد، استغفر اللہ. آپ دیکھیے نا کہ چاند رات کو میوزیکل پروگرامز کرا دیے گئے، اور بڑے اشتہار اس کے سجا دیے گئے. اور میں خود اس مقام سے گزرا ہوں ایک جگہ سے کہ 3 دن پہلے سے وہاں پہ تیاری شروع تھی، یعنی کہ شیطان کے آزاد ہونے سے پہلے ہم لوگ آزاد اس ہونے کی رہائی کا جشن. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کے نبی کے رمضان کے اختتام کا تصور اس معنی میں کہ چھٹی ختم نہیں ملتا. آپ دیکھ لیجئے عید کی صبح کیا ہو رہا ہے، اللہ کی تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب جا رہے ہیں عیدگاہ جی تو تکبیرات کہتے ہوئے جا رہے ہیں، خطبے میں تکبیرات اور آتے ہوئے تکبیرات. کیا مطلب؟ ہم پابند ہیں اللہ کے حکم کے، ہماری خوشی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہم آزاد نہیں، ہم پابند ہیں. مسلمان پابند ہے، آزاد نہیں. یہاں جو پابند ہے کل وہ جنت میں آزاد ہوگا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے تمہیں ملے گا، جو مانگو گے تمہیں عطا ہوگا. وہاں آزادی ہوگی. یہاں پابند بن جاؤ، وہاں آزادی. اور جو یہاں آزاد رہنا چاہتا ہے وہ جہنم کی بیڑیوں میں پابند ہوگا. استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو نمبر 1، اللہ کے نبی کے ہاں تکبیرات عید کے دن میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہے. آپ میٹھا کھا کر تشریف لے جاتے تھے عید الفطر سے قبل، اور آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی تکبیرات بیان فرمائی. پھر رمضان مبارک کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزوں کا اہتمام ہمیں اللہ کے رسول کے ہاں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم شوال کے 6 روزے کہتے ہیں. مسئلے کے اعتبار سے علماء مسائل بیان کرتے ہیں کیوں TV پر بھی کہ وہ دوسرے دن سے شروع کیے جا سکتے ہیں، مگر پورے مہینے میں جب چاہیں رکھ لیں، مستقل رکھیں، بریک دے، پابندی کوئی نہیں. تو ایک وہ رمضان کا ایک تسلسل سا محسوس ہوتا ہے. پھر اس کا اجر بھی کتنا بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے رمضان کے روزے رکھے اور ثم اتبع 6 من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، ایسا ہے کہ پورے سال وہ روزے رکھنے والا ہو جائے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسلم شریف میں. اچھا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، وہ میں جوڑ رہا ہوں قرآن کے ساتھ. رمضان کے بعد اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ مشہور بات ہے، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب. اگر تھامے رہو گے لن تہلکوا ولن تضلوا ابدا، نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے. قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. رمضان چلا گیا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان ایک مہمان کی طرح ہے. مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن مہمان کا تحفہ وہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے. رمضان آیا اور چلا گیا، مگر رمضان کا تحفہ قرآن حکیم ہمارے پاس ہے. اب میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہے، میں یہاں ریکمنڈ کر دیتا ہوں 3 آیتیں 5 آیتیں ہم اپنے گھر والوں کے لیے طے کر لیں، ہم سمجھ کر پڑھیں گے روزانہ. میں اگر ایک اسکول کا اونر ہوں، میں اسمبلی میں 5 منٹ مختص کر دوں، 2 آیتیں 3 آیتیں ترجمے مختصر تشریح کے ساتھ. اگر میری شاپ یا میرا بزنس ہے، میری دکان کھلتی ہے، میرا کاروبار شروع ہوتا ہے، 5 منٹ میں لگا دوں اس کے لیے. ارباب اختیار سے میں کہوں گا، حکومتی ادارے، سیمی گورنمنٹ ادارے، 5 منٹ لگا دیں اس پر. کیوں TV پر چلیے قرآن کا پروگرام صبح بھی چلتا ہے، شام بھی چلتا ہے. میں دیگر میڈیا والوں سے بھی گزارش کروں گا، صبح 6 بجے تو پوری قوم سو رہی ہوتی ہے،
پرائم ٹائم میں 7 سے 12 پرائم ٹائم ہے، جس وقت ہم بیٹھے ہوئے نا سیرت کا پروگرام پرائم ٹائم میں، اور الحمدللہ اس چینل پر یہ 70 چینل نہ جانے کیا کچھ دکھاتے ہیں. خدا کی قسم یہ آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے مختص کر دیں، ان کی آخرت تو سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اللہ برکت بھی ڈال دے گا، اور اللہ برکت بھی دے گا. اللہ برکت بھی ڈال دے گا. مطلب ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 5-10 منٹ کے لیے اگر نماز پڑھیں گے تو 10 گاہک چلے جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں. میں ایک بڑی اچھی بات جو ہے وہ میں نے ایک جگہ لکھی دیکھی ابھی، اور بڑا اچھا قول ہے کہ اللہ سے دولت نہیں برکت مانگو. جی دولت تو قارون کے پاس بھی تھی، برکت کہاں تھی اس کے پاس؟ برکت نہیں تھی. اقتدار تو فرعون کے پاس، اور دولت تو مسائل ہی پیدا کرتی ہے. مطلب دولت جتنی آتی جاتی ہے آدمی الجھتا چلا ہے. دولت کم ہو لیکن برکت ہو اس میں، یعنی جتنی آپ کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے، آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ کے رسول نے بڑی پیاری دعا سکھائی، اللہم اکفنی حلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ حرام کے مقابلے میں تو حلال پر مجھے کافی فرما دے، کفایت کر دے اور قناعت دے دے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اللہ تیرے سوا جو کوئی بھی اس سے مجھے غنی کر دے، اپنا محتاج بنا لے. اور کسی بزرگ نے بڑی پیاری ترجمانی کی، اللہ محتاجوں کی محتاجی سے میری حفاظت فرما. بہت پیارا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ. تو میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک چلا گیا، قرآن اس کا تحفہ ہمارے پاس، اگر ان کی شروع کر لیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ برکت. اور میں ایک حدیث آپ کو سناؤں، بہت پیاری حدیث، ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کیا ہے اس پر. ہم ٹرکس کے پیچھے، بسوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا. کتنی پیاری بات ہے، ماں ہے اتنی پیاری شے. لیکن اگلا جملہ تو آج تک کوئی کمپلیٹ نہیں کر سکا، ماں کی دعا جنت کی ہوا. اب میں عرض کروں رسول اللہ کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا جملہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہماری ماں جیسی لاکھوں مائیں قربان رسول اللہ علیہ السلام پر. اب رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ دعا اور کیا دعا ہوگی؟ اب آپ سوچئے، کوئی امتی محروم نہ رہے اس سے، نہ کوئی میڈیا والے، نہ کوئی گورنمنٹ والے، نہ کوئی اختیار رکھنے والے، نہ میں اور آپ، نہ عوام. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے. کون دعا دے رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ رسول اللہ رحمت للعالمین محمد کریم سید المرسلین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے، پراسپیرٹی عطا کرے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے. 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن کی آپ نے ہمیں پہنچائی، ہزاروں حدیثیں آپ علیہ السلام کے ہمارے پاس ہیں. یہ ایک میڈیم ہے ہمارے پاس کیو ٹی وی کا، الحمدللہ ہم پہنچا رہے ہیں، اللہ پہنچا رہے ہیں، ہم تو ذریعہ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عزت دے دی ہے، عزت دے دی، مطلب وہ اس کا احسان ہے. وہ اگر ہمیں نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے. تو سوچئے کتنی پیاری دعا رسول پاک علیہ السلام کی، اللہ اسے خوشحالی عطا فرمائے، پراسپیرٹی عطا فرمائے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دے. اور کسی امتی کو آپ نے محروم نہیں رکھا. یہ تو مسلم کی روایت تھی، ترمذی کی روایت تھی، معاف کیجئے گا، بخاری کی روایت ہے بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی اگر پہنچا دو میری طرف سے، روکنا نہیں ہے اسے. تو کوئی امتی محروم نہ رہے. آج اس قوم کو خدا کی قسم حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، 1 لاکھ سے چند لوگ زیادہ تھے، کوئی لاکھ صحابہ کرام تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں ان تک پہنچا دیں جن تک نہیں پہنچا. تو آج ہمیں پہنچا ہوا ہے، اب ہمیں پہنچانے جن تک نہیں پہنچا. اب ہماری ذمہ داری ہم ان تک پہنچائے جو ہم تک نہیں پہنچا. اور ایک اور خوبصورت جملہ ہے وہاں پر، پہنچایا کرو. بعض اوقات تم جس کو پہنچا رہے ہو وہ پہنچانے والے سے زیادہ فہم رکھتا ہے. نہیں پتا آج مشرق کے بعد مغرب میں کون قبول کر لے، ایسٹ کی بات ویسٹ میں کون قبول کر لے. ایسا ہو رہا ہے، اور وہ قرآن کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے. تو ہمارا تو میٹر شروع ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہو رہا ہے، ہمارا میٹر تو شروع ہو گیا. the sun is rising from the west والی بات in that sense کہ وہاں سے اللہ کھڑا کر رہا ہے بندوں کو. اور قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم چھوڑ دو گے اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہ کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانہ سے، کعبے کو صنم خانے سے پاسبان مل جائیں گے. ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا. تو ہمارے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں جو بات پہنچانی ہے. اور ایک مسئلہ اور بھی ہو گیا ہے کہ جب سے میڈیا آیا ہے ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے. دیکھیے یہ وسائل وہ ہیں ظاہری اعتبار سے، میرے جملے کو نوٹ کر لیجیے گا. میرا خیال ہے وقفہ لے کے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں، چونکہ میں اس پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. ناظرین وقفے کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور بات ہو رہی تھی شوال کے حوالے سے. اور میں نے ایک جگہ انٹرپٹ کیا تھا کہ صاحب کچھ اور کہنا ہے، نہیں کہنا، اب جو کچھ کہنا ہے شجاع صاحب کو کہنا ہے. اچھا جی، شوال کے اور مزید واقعات میں، اس نے کہ وہ ایسی بات ہو جائے گی کہ میں نہیں چاہتا کہ چلتے وقت ایسی بات کی جائے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. سچی بات یہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جی.
اور جو رہنمائی یہاں سے ملتی ہے ہم جائزہ لے کہ کیا ہم اس رہنمائی کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. شوال کے مہینے پہ بات ہوئی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں جا رہا ہوں مگر قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. اس کو میں نے ایک اور انداز سے جوڑا کہ رمضان تو مہمان تھا چلا گیا مگر رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. ایک بات ہم نے دوسری بات کی تھی شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے وہ بات بھی مکمل ہو گئی تھی. تیسری بات ہمیں شوال کے مہینے میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم علیہ السلام کے ہاں نکاحوں کے انعقاد کا نظر آتا ہے معاملہ. آپ کے اکثر نکاح بلکہ تقریباً تمام نکاح شوال کے مہینے میں ہوئے. آپ کی صاحبزادیوں کے نکاح شوال کے مہینے میں ہوئے. چنانچہ اگر کوئی اس نسبت سے شوال کے مہینے میں نکاح کا انعقاد کرے تو یہ ایک پسندیدہ بات ہوگی. مگر کیسا نکاح؟ وہ نکاح جو نبی اکرم علیہ السلام کیا ہوتا تھا. ہمارے ہاں کے نکاح بھی تو بس اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی بس سنت کا ایک لفظ موجود ہے باقی سب کچھ اکثر و بیشتر سنت کے خلاف ہوتا ہے. تو ہم کیا کہا کرتے ہیں کہ وہ نکاح جو سنت میں ہے وہ تو سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن جو نکاح ہمارے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی حرکتیں جو ہمارے کی جاتی ہیں سنت کے نام پر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات کہ شوال کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں نکاحوں کا انعقاد ملتا ہے اور آپ کے صاحبزادیوں کے نکاح بھی شوال کے مہینے میں منعقد ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک اور بات ہم نے بات کی تھی کہ رمضان 2 ہجری بدر رمضان میں اور 3 ہجری میں آ جائیں شوال میں احد کا میدان سجا ہوا ہے اور آئندہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ 5 ہجری شوال میں احزاب کا میدان سجا ہوا ہے. تو گویا رمضان میں تو ایک روحانی ترقی ہے ایک اسٹرینتھ ہے جو مؤمنانہ مجاہدانہ تربیت بندے کی کرتی ہے اور اس کا اظہار شوال کے مہینے میں دکھائی دیتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں رمضان کی نقاہت شوال میں اتاری جاتی ہے. ہم تو تھکے ہوئے ہیں ہم تو روزے رکھ کے مہینے بھر کے کمزور ہو گئے ہیں. تو وہی مشن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مشن سامنے ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کا دین اس کا نفاذ اس کا قیام اس کی جد و جہد نظام خلافت کا قیام یہ مشن تھا نبی اکرم علیہ السلام کا. تو وہاں روزے بھی اس مشن کی تکمیل کے لیے جو اسٹرینتھ درکار ہے جو قوت درکار ہے روزے بھی اس کے لیے معاونت فراہم کر رہے ہیں اور اس کا اظہار شوال کے مہینوں میں کبھی احد کے میدان میں کبھی احزاب کے میدان میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا کوئی بہت ایسے امیر کبیر بھی نہیں ہیں بہت کوئی اعلیٰ مطلب ڈائٹ لینے والے یا کھانے پینے والے لوگ بھی نہیں ان کو کھجوریں میسر آتی ہیں. جی صرف چند کھجوریں اور کبھی فاقے بھی ہوتے ہیں چند کھجوریں کبھی وہ بھی نہیں اور احزاب میں تو وہ بھی نہیں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے. اور آج ہمیں میٹھا یاد رہتا ہے. ہمیں سنت کی وہ چیزیں یاد رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میٹھا تناول فرمایا ہوگا آپ کو اچھا لگا آپ نے تناول فرمایا. ہمیں صرف میٹھا یاد رہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو میٹھا پسند رسول اللہ کو اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں بہت نہیں. دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ میٹھا کھا لو سنت پوری کر لو. اگر فاقہ ہے تو ڈاکٹر صاحب کھانا نہیں تو میٹھا کہاں سے آئے گا. فاقوں کی سنت آج قوم بھول گئی. فاقوں کی سنت بھول گئی. احد کے میدان کی اور فاقے بھی حضور نے مانگ کے لیے ہیں. مجھے فقر مجھے اختیاری ہیں اختیاری فقر اے اللہ مجھے فقر. آپ کو حکم ہوا نا کہ احد کو سونا بنا دیتے ہیں پورا. مکے میں آپ کو آفر دی گئی مکے کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا آپ نے عرض کیا رب میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا کے لیے صبر کروں. یہ اللہ کے رسول ناظرین محترم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اسی حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر ہے تو سنت کے ہر پہلو پر. اور اگلا پروگرام جو ہم کریں گے انشاءاللہ یہ پروگرام ہفتے اور اتوار کو آپ 8 بجے سے 9 بجے تک کیو ٹی وی کو براہ راست دیکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. جو اگلا پروگرام کریں گے وہ احزاب کے غزوہ احزاب جسے آپ جنگ خندق کہتے ہیں اس کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.